السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے صفات کی اقسام۔ ہم نے دیکھا تھا صفات لازمہ اور صفات عارضہ کو۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حروف کے لیے لازمی ہیں، جن کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اور صفات عارضہ وہ صفات تھیں جو کبھی تو حرف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کی دو اقسام دیکھیں، ایک صفات لازمہ متضادہ اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ وہ لازمی صفات تھیں جن کی ضد پائی جاتی ہے، جن کے اپوزٹ کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم پڑھیں گے اصطلاح کو۔ اصطلاح کا مطلب ہے بلندی چاہنا۔ اصطلاح کا لفظ ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، آپ کو مائنڈ میں آ جائے گا جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو اصطلاح میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ذہن میں آ گیا ہوگا آپ کے حروف مستعلیہ کو، ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ مستعلیہ کا لفظ ہم پڑھتے رہے ہیں کہ اصطلاح سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 7 حروف ہیں، خسوہ، دغتین اور کز ان کا مجموعہ ہے۔ ان 7 حروف میں اصطلاح کی صفت پائی جاتی ہے اور ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں۔ اور اگر اسی کے اپوزٹ میں بات کروں تو استفال ہے، جس کا مطلب ہے نچائی چاہنا۔ اصطلاح کا مطلب کیا تھا؟ بلندی چاہنا۔ استفال کا مطلب کیا ہے؟ نچائی چاہنا۔ استفال میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی، اصطلاح میں ہوتی ہے، استفال میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستفلہ کہتے ہیں، اور یہ حروف حروف مستعلیہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ ہیں، یعنی 22 حروف ہیں حروف مستعلیہ کے علاوہ، ان میں استفال کی صفت پائی جاتی ہے اور انہیں حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ ان میں کیا ہوگا؟ جب ہم حروف مستفلہ ادا کریں گے تو زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی۔ اصطلاح میں کیا تھا؟ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے۔ استفال میں کیا ہے؟ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی۔ اصطلاح کا مطلب بلندی چاہنا اور استفال کا مطلب نچائی چاہنا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس اتباق اور انفتاح۔ اتباق کا مطلب ہوتا ہے مل جانا یا ڈھانپ لینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے نا وہ پھیل کے تالو سے مل جاتی ہے، اس کو اتباق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطابقہ کہتے ہیں، اور یہ 4 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے صوت زز، صوت، طا، ظا اور ضاد۔ یہ 4 حروف ہیں جن میں اتباق کی صفت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ حروف ادا کرتے ہیں، یہ 4 حروف یعنی حروف مطابقہ، تو زبان تالو سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر اور موٹے پڑے جاتے ہیں، اس کو اتباق کہتے ہیں۔ اور اگر اسی کے اپوزٹ انفتاح کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ اتباق کا مطلب تھا مل جانا یا ڈھانپ لینا، اور انفتاح کیا ہے؟ جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان تالو سے جدا رہتی ہے، زبان تالو کے ساتھ نہیں لگتی۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفتح کہتے ہیں، اور یہ 25 حروف ہیں جو مطابقہ کے علاوہ ہیں، یعنی 4 حروف ایسے تھے جن میں اتباق کی صفت پائی جاتی ہے، باقی جتنے 25 حروف ہیں ان میں انفتاح کی صفت پائی جائے گی۔ ان میں کیا ہوگا کہ زبان تالو سے جدا رہے گی، زبان تالو کے ساتھ نہیں لگے گی ان حروف کو ادا کرتے ہوئے۔ اتباق میں زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے، انفتاح میں زبان تالو کے ساتھ نہیں لگتی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ صفات کی طرف۔ پھر ہے ہمارے پاس اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کے لغوی معنی ہے کنارہ۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں نا وہ ہونٹوں، دانتوں اور زبان کے کناروں سے پھسل کر آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، اس کو اذلاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مزلقہ کہتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے فر، را، من اور لب، یعنی فا، را، میم، نون، لام اور با۔ ان میں اذلاق کی صفت پائی جاتی ہے، اور ان حروف کو حروف مزلقہ کہیں گے۔ یہ کس طرح سے ادا ہوں گے کہ یہ اپنے مخارج سے پھسل کر سہولت کے ساتھ آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ اب اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ اسمات ہے۔ اسمات کا مطلب ہے روکنا۔
اضلاع کا مطلب تھا کنارہ، اسمات کا مطلب ہے روکنا۔ اسمات میں کیا ہوگا؟ حروف مضبوطی اور جماعوں کے ساتھ ادا ہوں گے، اس کو اسمات کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں، اور یہ 23 حروف ہیں جو اضلاع کے علاوہ بچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو 23 حروف ہیں یہ اپنے مخارج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں، اس کو اسمات کہیں گے۔ اضلاع کیا تھا؟ کنارہ، اسمات ہے روکنا۔ اضلاع میں حروف بآسانی دانتوں، ہونٹوں اور زبان کے کناروں سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں، اسمات میں کیا ہے؟ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔